السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ہماری قرآن اسٹڈی کلاس میں ہم سورہ بقرہ میں پہنچے ہیں۔ جسٹ 1 منٹ لگے گی مجھے، میں اسکرین شیئر کر دوں۔ اوکے، تو کل ہم الحمدللہ آیت نمبر 138 ہم نے صبغۃ اللہ کے تعلق سے لیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ آیت میں بہت سارے، یعنی صبغۃ اللہ سے مراد ہے ریلیجن آف اللہ، اور یہی تفسیر ہمیں سلف میں بہت سارے، پوری ایک لسٹ ہے، اگر آپ ابن کثیر دیکھیں تو انہوں نے پوری لسٹ دی ہے جن سے یہ تفسیر ملتی ہے کہ صبغۃ اللہ کا مطلب ہے ریلیجن آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین۔ اب جیسے آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ صبغہ، ہاں، صبغ کا مطلب جو عربک زبان کے اندر ہوتا ہے، ڈائنگ کرتے ہیں نا، ڈائنگ، جو ڈائنگ کرتے ہیں تو اس کو اس کے لیے ورڈ یہ آتا ہے ایک، ہاں۔ تو جس طرح سے جو ڈائی جو ہے ایک فیبرک کے اندر پوری طرح سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے، اردو میں سامنے، اوکے، جس طرح سے ڈائی جو ہوتا ہے، رنگے آتے ہیں کپڑوں کو، تو وہ کپڑے کا کلر ہو جاتا ہے، وہ کپڑے کا کلر وہی ہو جاتا ہے، ڈائی جو ہوتا ہے۔ اب آف کورس ڈائنگ کے الگ الگ پروسیس ہوتے ہیں، مل ڈائی ہوتا ہے یا دوسری ڈائنگ ہوتی ہے۔ تو صبغۃ اللہ سے مراد یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ سے بہتر، ہاں، کون ہے؟ صبغہ۔ صبغہ کا مطلب ہے جو اس کے اندر مذہب مراد ہے، کہ اللہ سے بہتر کون ہے جو مذہب مقرر کرنے میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین دیا ہے، تو اللہ سے بہتر کون ہے؟ ہاں، اللہ سے بہتر کون ہے، یہ چیز کے تعلق سے، یعنی جو رنگنے کی بات ہے، تو اس کے اندر رنگ آپ کو لینا ہے۔ رنگ ہوتا ہے، ارے تم کون سے رنگ پہ چل رہے ہو، تو کس کا رنگ لوگے؟ اللہ کا دیا ہوا جو رنگ ہے، جو دین ہے، جو مذہب ہے، اسلام ہے، جو سوچ ہمیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں پورا طریقہ دیتا ہے، عقیدہ دیتا ہے، عبادت دیتا ہے، آداب دیتا ہے، اخلاق دیتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے، فائنینشیل میٹرز ہے، کرمنل لاز ہے، فیملی میٹرز ہے، ساری چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے کون بہتر ہے رنگنے میں؟ ابھی رنگ اپنانا ہے نا آپ کو، تو کس کا اپناؤ گے؟ اب یہی بات ہم لوگوں کو سوچنا ہے۔ جیسے آج کل کے ماڈرن بچے ملتے ہیں، بولے فلاں، میں فلاں کی سٹائل لے رہا ہوں۔ ارے کیا تم روز روز چینج ہونے والی سٹائل لے رہے ہو؟ وہ سٹائل لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل ہے، جو ہمیشہ رہنے والی سٹائل۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین انسان، ہاں، اللہ نے ان کو اسوہ اور نمونہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس سے فرما بردار ہیں، ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ تو نحن لہو عابدون، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ یہاں پہ ایکچوئل عربک کے اندر نارملی کیا ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، ہم عبادت گزار ہیں اس کے، ایسا آتا نارملی میں۔ جب لہو آگے آیا ہے، جب یہ آگے آیا ہے تو اس کے اندر آیا کہ ہم اس کے عبادت گزار ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ ہماری عبادت کوئی ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، انسانوں کی نہیں ہے، شخصیات کی نہیں ہے۔ نحن لہو عابدون، تو تاکید اس میں ہے۔ اور ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے، صبغۃ اللہ جو ہے، صبغۃ اللہ، تو صبغۃ اللہ جو منصوب دکھ رہا ہے حالت نصب میں، یعنی کہ اس کے اندر فتحہ دکھ رہا ہے، صبغۃ جو دکھ رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی چیز کا مفعول ہے، اس کے پہلے کوئی فعل ہے جو محذوف ہے، یعنی کہ ہڈن ہے، مطلب ان دا سینس کوئی ورب ہے۔ یہ صبغۃ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نے ہمیں، ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ مفسرین نے اس میں الگ الگ باتیں بتائیے کہ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دین مقرر کیا گیا ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو یہ سوچ ہم لے جائیں، سوچ کہ دنیا کے دوسروں کے طور طریقے وغیرہ لینے کی جگہ ہم کس کا لیں گے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ لیں گے، ہم دوسروں کے رنگنے والی باتیں نہیں لیں گے۔ اس کے اندر کرسچنز کی ایک پریکٹس ہے کہ جس کے اندر میں نے بیپٹزم کے بارے میں بتایا تھا، تو بیپٹزم کے اندر آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ کلر بیپٹزم کرتے تھے، ابھی وہ لوگ واٹر بیپٹزم کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک فوٹو ذرا نکالا ہوں، جو ابھی جو ہے یہ واٹر بیپٹزم اس طرح سے کیا جاتا ہے، واٹر بیپٹزم۔ لیکن ایک ٹائم تھا جب یہ کلر بیپٹزم کرتے تھے، بچہ ہو تو انہیں اس کے اندر اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، یہ اس طرح سے کرسچن بناتے ہیں۔
تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا صبغۃ اللہ، وہ کلر بیپٹزم کرتے تھے، کلر کرتے تھے. ابھی کلر کرنٹ پریکٹس واٹر بیپٹزم کی چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، جو رنگ ہے وہ رنگ دوسرے رنگ نہیں، اللہ کا، یعنی عبادت گزار ہوں ہم صرف اللہ کے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کئی سلف کی پوری جماعت ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جو الضحاک نے دیا ہے، اور اسی طرح مجاہد، ابو العالیہ، اکرمہ، کئی سارے تابعین، حسن بصری، قتادہ. تو یہ سب کی تفسیر ہے جو ہمیں ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صبغۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کا دیا ہوا مذہب، ریلیجن. تو یہ ہم نے دیکھا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ دنیا کے دوسرے رنگ ڈھنگ طور طریقے نہیں، اللہ کا دیا ہوا دین، یہ کامیابی ہے. اسی کے پاس واپس جانا ہے، وہ جاننے والا ہے. لوگوں کے رنگ ڈھنگ میں چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، کوئی جو کلچر چل پڑتا ہے، کوئی سٹائل چل پڑتی ہے، اس کے نا ظلم ہوتا ہے. کتنی بار لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اس میں انصاف ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، ہمارے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. آگے نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، کہو کہ کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے فی اللہ، ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وہو ربنا و ربکم، جبکہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے. ہاں، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یہ حجت جو آئی ہے نا، حجت کسے کہتے ہیں؟ امام سعدی رحمہ اللہ نے یہ بات ایکسپلین کیا ہے کہ بھئی یہ حجت ورڈ تب آتا ہے جب دونوں سائڈ جو ہے نا، جو دونوں سائڈ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی بات کو کہ بس سامنے والے کی بات کو ڈبنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سننا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو یہ حجت لفظ اس میں. تو اتحاجوننا، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جو جھگڑا لفظ آیا ہے، جو حجت سے آگے جو جھگڑا جو ہے، تو یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جب دونوں سائڈ ایڈمنٹ ہے، مطلب جمے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب ایسی سچویشن ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیا الفاظ کہنے ہیں. وہ ربنا و ربکم، ہم پہلے یہ کہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے. مطلب ہم بتانے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے. یہ ہم اپنے بھگوان، ہاں، کس پوجا کی طرف بلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بھگوان کی پوجا کرو. وہ کیا ہے ہمیں بتایا گیا. جی، اب اس کے اندر آپ کو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو یاد ہے ایک آیت میں نے پڑھی تھی اسی قرآن اسٹڈی میں ہمارے آئی ہے، وہ آیت کہ جس کے اندر آیا کہ وہ تمہارے نبی ہیں، وہ تمہارے نبی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ وہ تمہارے نبی ہیں. یہاں پہ اللہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، ہمارا رب، دونوں کا رب ہے. تو یہ بات ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا پتا چلتی ہے، کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے لوگوں سے. کس طرح سے جب کوئی حجت اور جھگڑے پہ اتر آئے، وہ ہوا ربنا وہ ربکم، وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص ہیں، سنسیئر ہیں. ہم کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے سنسیئر ہیں. ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اعمال بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ نحن لہو مخلصون، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، سنسیئر ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سکھائی گئی اور ہمیں بتانے بھی بتایا گیا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اسلام کے اندر جو اعمال بھی جو ہے نا، ڈیڈز بھی جو ہے، یہ کیا سکھایا گیا ہے کہ اعمال جو ہے اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہ جو لنا اعمالنا یہ جو ہے لنا اعمالنا، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یہ ایک چیز ہے جس کے اندر جب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جب جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، تو ہمیں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ یونس میں، سورہ 10 آیت نمبر 41 میں ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا ہے، فَقُلْ، تو کہو ان سے، لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے ہے میرے اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال. میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. تم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں. وانا بریء مما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. ہاں، تو یہ ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی جھگڑا کرنے پہ اترے تو ہمیں کس طرح سے بات کرنا ہے. اب یہاں پہ کانٹیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ جو کانٹیکسٹ ہے، ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک چل رہا تھا، اور جو یہود و نصارہ نے کیا دعویٰ کیا؟ ان کا دعویٰ تھا کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں
کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، اگر یہودی اور نصارا ہوں گے تو ہی تم ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو الگ الگ طریقے سے بتانے کے بعد لاسٹ ایسے لوگوں کو کے تعلق سے بتایا گیا۔ اب دیکھو یہ بہت بیوٹیفل آرگیومنٹس تھے ان کی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن لاسٹ میں کیا سکھایا گیا ہے، مطلب لاسٹ میں یعنی کہ آرگیومنٹ کا ایک اینڈنگ میں اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کوئی بھی چیز، تو بھی ایک گریسفل اچھا طریقہ کیا ہے کہ وہ ربنا و ربکم، وہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی ہے، اور میرے اعمال میرے لیے ہیں، تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، مطلب جو میں کر رہا ہوں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ تمہیں تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آرگومنٹ یہاں پہ ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا۔ اب ہم جواب دے رہے ہیں، کیا تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور جو اسباط یعنی میں آپ کو بتایا تھا قبیلے، یعقوب علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل ہے، وہ جو اسباط ہے 12 قبیلے، اس سے مراد جو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، کانوا ھدی و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ سوچو کتنا سالڈ آرگومنٹ ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور جو اسباط تھے کیا وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے یہودی ہونا پڑے گا، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کیا وہ کیا وہ کرسچن تھے، کیا نصارہ تھے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہودی ورڈ کا اوریجن کہاں سے ہے؟ خدنا سے ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سٹارٹ ہوا ورڈ یہ استعمال ہونا۔ تو یہ ہودن اور نصارہ جو ہے نا، تو یہ یہودی اور نصارہ یہ ورڈ جو ہے یہ بات کا ہے، نصارہ کرسچنز یہ بات کا ورڈ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ قبلہ کے ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کا ڈسکشن آ چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا، کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ انتم اعلم ام اللہ، یہ جو بات ہے طریقہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو اللہ جانتا ہے، اس کے آگے آپ دیکھوں گے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی جواب نہیں دیا ہوا، اور یہ قرآن کی پرٹیکولر سٹائل ہے کہ جس کے اندر کئی بار ایسے سوال آتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھو امام السعدی جنہوں نے تفسیر السعدی لکھی ہے، ان کی جو کتاب ہے قواعد الحسان بیوٹیفل رولز، اس کے اندر وہ ایک رول بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ ایک رول ہے، اور اس کی شرح کامنٹری ان کے فیمس اسٹوڈنٹ امام السعدی کے فیمس اسٹوڈنٹ کون؟ شیخ ابن عثیمین، جو سعودی کے گرینڈ مفتی رہ چکے ہیں، ان کے ٹیچر ہیں امام السعدی۔ تو ان کے اسٹوڈنٹ ابن عثیمین نے کامنٹری کی ہے، شرح قواعد الحسان، انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ سو اس کے اندر آتا ہے کہ یہ انہوں نے رول بتایا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور کچھ حد تک انہوں نے تفسیر سعدی میں بھی ایکسپلین کیا ایسے کہ اللہ تعالیٰ کئی بار ایسے سوال پوچھتے ہیں جس میں جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ جواب اتنا آبویس ہے، اتنا کلیئر ہے، اتنا بلیٹنٹ ہے، اتنا واضح ہے کہ یہاں پہ جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ بھائی رات میں زیادہ روشنی ہوتی ہے، دن میں زیادہ روشنی ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ آگ گرم ہے کہ پانی گرم ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ تو اسی طرح شرک بہتر ہے کہ توحید بہتر ہے؟ تو ایسے کئی آرگیومنٹس ہوتے ہیں قرآن میں، کئی بار ایسے سوال آپ پڑھو گے نا، سوال دیا کبھی مطلب وہ جواب دینے لائق بھی نہیں ہے وہ بات، مطلب وہ سوال ایسا ہے نا کہ جواب دینے لائق بھی نہیں ہے کہ جواب دے۔ یہ ایک طریقہ ہے قرآن میں، آپ دیکھو گے کئی سارے ایسے سوال ہوتے ہیں، اور آپ کئی بار دیکھو گے قرآن میں یہ سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کئی بار کچھ باتیں کہی جاتی ہیں اور یہ بلاغت میں بھی آتا ہے، یہ کس میں؟ ایلوکوینس میں آتا ہے، بلاغت میں، کہ ہر چیز بتاؤ، اے ہے، یہ بی ہے، یہ بچے والی کتاب، مطلب کچھ چیزیں انسان خود سمجھے، اتنا واضح ہے۔ اور خاص طور سے امام سعدی بولتے ہیں کہ ایسے سوال آپ خاص طور سے دیکھو گے ایمان اور کفر، توحید اور شرک، ایسے ٹاپکس پہ ایسے سوال آپ کو ملیں گے۔ تو ومن ازلم، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت اس کے پاس ہے، گواہی اللہ کے پاس ہے، جو اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم تو یہی ہے، سب سے بڑا ظالم یہ شخص ہے۔ کون؟ جو کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو وہ کرتے ہیں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تعملون، جو تم کرتے ہو اس چیز سے اللہ غافل نہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون، جو تم کر رہے ہو ایک وارننگ ہے، اس میں ایک وارننگ دکھ رہی ہے آپ کو. اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات جو بتائی ہے کہ جو شہادتاً عندہ من اللہ، جو اس کے پاس گواہی اللہ کی طرف سے ہے، جو اسے چھپا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ڈائریکٹ کانٹیکس میں کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پیشن گوئی تھی، پروفیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے اس پیشن گوئی کو چھپایا. ان کے پاس اتنا حق تھا کہ وہ پہچان سکتے تھے، اسے قبول کر سکتے تھے، اس کا ساتھ دے سکتے تھے، اس کو سپورٹ کر سکتے تھے، انہوں نے چھپایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے. کیسے سب سے بڑا ظالم ہے؟ کیونکہ جو حق ہے جس کے پاس، اور وہ حق کو جانتے ہوئے چھپائے اور سامنے والے کو محروم کرے، اتنے سارے لوگوں کو محروم کرے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک مین ہول گٹر کھلا ہوا ہے اور کوئی چل رہا ہے، اس کی نظر نہیں ادھر، اب آپ کو پتا ہے، آپ نے نہیں بتایا اس کو، جانے دو اس کو، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ یہ سب سے بڑی حقیقت کہ جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر جو یہ چھپاتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بتاؤ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب یہ سب آیت جو پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فوکس میں رکھنا چاہیے. آج ہم دیکھیں کہ یہ چھپانے کا کام وہ لوگوں نے جو کیا، لیکن آج ہم لوگ کر رہے ہیں مسلمان. ہمارے پاس جو گواہی اللہ کی طرف سے، وہ گواہی کیا ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شہداء علی الناس بنایا، لوگوں کے لیے گواہ بنایا، کیا ہم وہ گواہی کو پہنچا رہے ہیں؟ تو نہیں پہنچا رہے. تو آج وہ ظلم کی چیز کس پہ آ رہی ہے؟ ہم پہ بھی آ رہی ہے. ہم بھی چھپا رہے ہیں. مسلمان جو ہے عام طور پہ چھپا رہے، نہیں بتاتے ہیں، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کہا وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اس چیز کے تعلق سے اللہ غافل نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کو سب پتا ہے، سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتا ہے، اس سے یہ مت سمجھو کہ تمہارا حساب نہیں ہونے والا ہے. آیت نمبر 141 میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. وہ امت کے لیے، وہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے متعلق جو وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ آیت سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہے، 134 میں آلریڈی آ چکی ہے. اور یہ ریپیٹ اس طرح سے ہے تاکہ کوئی اگر تھوڑی بھی امید رکھ رہا ہو کہ کوئی ہے خاندان، نسب، یہ سارے لینج یہ ہے ہمیں بچائیں گے. جیسے یہ پرابلم تھا ان کا پرابلم کیا تھا یہودیوں کا، کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل کی طرف نسبت ہے، اسرائیل کا طریقہ نہیں سیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، خود کے ایمان اور عقیدے میں فیل ہو رہے ہیں. اور ان کو خاندان کا، اپنے پوروجوں کا بہت بڑا غرور تھا. پوروج آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، پوروج، ہمارے پوروجوں کا طریقہ. تو پوروج کا معاملہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا. تمہارے لیے جو تم کرتے ہو، ان کے تعلق سے تمہیں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، ان کے تعلق سے تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں ہمارے تعلق سے پوچھا جائے گا. مطلب ہمیں ہمارا جواب دینا ہے. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی ہمارے دادا پردادا یہ راستے پہ تھے، ان سے ان کا پوچھا جائے گا، تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. یہ بات بہت ضروری بات ہے یہاں پر. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حالات کے اعتبار سے، وہ سامنے والے سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو انصاف کے ساتھ اس کے حالات کیا تھے، حالات کے اعتبار سے ان کو سوال پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 142، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں جو بیوقوف لوگ ہیں، ہاں، سیقول یعنی ان قریب وہ پوچھیں گے. یہ قرآن کی ایک اور پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ بیوقوف لوگ یہ سوال پوچھیں گے من الناس. اگر وہ لوگ نہیں پوچھتے نا سوال تو یہ بات غلط ثابت ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بہت جلد وہ کچھ بیوقوف لوگ پوچھیں گے. السفہاء، بیوقوف کہا گیا، من الناس، لوگوں میں بیوقوف لوگ. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو پلٹایا اس قبلے سے جس پہ وہ تھے، جو قبلے پہ وہ تھے اس چیز سے کس نے ان کو پلٹایا. ما ولاہم، کیا کس نے پلٹایا، کیا وجہ سے پلٹ گئے وہ لوگ جو قبلے پہ تھے. اب یہ کانوا علیہا جو ہے نا، جس قبلے پہ وہ تھے، کون سا قبلہ تھا وہ؟ جیروسلم، بیت المقدس.
اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبہ کو بیچ میں رکھتے تھے. تو قبلہ ان کا کعبہ بھی ہوتا، بیت المقدس بھی ہوتا، دونوں طرف وہ رک کرتے تھے، بیت المقدس تو بیچ میں کعبہ ہوتا. تو اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا. پرابلم کہاں ہوا؟ مدینہ میں آنے کے بعد. مدینہ میں آنے کے بعد چوز کرنا پڑا، یا تو بیت المقدس یا کعبہ. اب کیا تھا؟ تانو علیہ جس قبلے پہ وہ تھے، یہاں پہ بیت المقدس کے تعلق سے بات ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رک کرتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف. 16 یا 17 مہینے تک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر آیت نازل ہوئی تبدیلی کے تعلق سے. لیکن یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ خود قبلہ چینج ہونے سے پہلے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن قریب صفحاء من الناس، لوگوں میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پہ وہ تھے اس سے کس نے ان کو پلٹایا. اب سوال سنیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا 3 طریقے سے. 3 طریقے سے سوال کا جواب دیا گیا. اور اگر آپ دیکھو گے کہ جو جواب جو دیا گیا ہے جو 3 طریقوں سے، اس کے اندر پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ بیوقوف لوگ پوچھیں گے. ہاں، کیونکہ اگر آپ دیکھو گے کہ ان کے بارے میں جو یہ جوز اور کرسچنز کی بات ہے کہ وہ لوگ کیا فالو کر رہے ہیں، خود کیا فالو کر رہے ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز یاد رکھیے، آپ کو یہ 3 چیزیں ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے مسند احمد میں کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس چیز کے تعلق سے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ حسد کرتے ہیں اہل کتاب، ہم سے حسد کرتے ہیں 3 چیزوں کے تعلق سے. اور میں 3 چیزوں میں سے میں نے ابھی جسٹ 2 دن پہلے میں کسی سے بات کر رہا تھا، ایک غیر مسلم سے، تو اس کے ورڈز میں یہی بات آئی. ہاں کیا آئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مسند احمد میں حدیث ہے انہم لا یحسدوننا علی شیء کما یحسدوننا علی یوم الجمعہ، کہ وہ لوگ ہم سے کسی چیز سے اتنا حسد نہیں کرتے ہیں جتنا جمعہ کے دن کے تعلق سے. التی ہدانا اللہ لہا، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی. تو ایک بھائی وہ کہہ رہا تھا، بولے آپ لوگ تو جمعہ میں سب لوگ آ جاتے جمع ہوتے، بولے ہم لوگ جمع کرنا چاہتے ہیں نا تو بہت کوشش کرے تو بھی سب نہیں آتے. ہمارے فالوورز جو ہمارے مذہب والے سب آ جاتے ہیں جمعہ میں، مطلب تقریباً الحمدللہ. تو یہ جمعہ جو ہے یہ اس چیز کے تعلق سے لوگوں کو لگتا ہے ارے الحمدللہ اتنا اچھا موقع ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس ہے، تعلیم اور تربیت نصیحت کا اتنا اچھا موقع ہوتا ہے. تو فرسٹ چیز. دوسری چیز اس کے اندر کیا تھا ان کا معاملہ؟ وَضَلُّوا عَنْهَا عَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ، اللہ کہ وہ اس چیز کے تعلق سے بھٹک گئے اس صحیح قبلے کے تعلق سے جس چیز میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو ہمارا کیا قبلہ ہے؟ ہمارا جو قبلہ جو مسجد حرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ان کے پردادا جن کو سب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو یہ قبلہ کے تعلق سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. کیوں؟ پورے دنیا کے مسلمان ہر طرف سے رک کر کے کس طرف کرتے ہیں؟ رک کعبہ کی طرف. یعنی یونٹی دیکھیے آپ، سارے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہو ایک ہی قبلہ ہے ہمارا، پہلے قبلہ. اور دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے مسلمانوں میں اختلافات آتے ہیں اور کچھ لوگ شرک بدعت غلط چیزیں وہ راستے پہ چلے آتے ہیں، صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن قبلہ یونائٹڈ رہتا ہے. پہلے قبلہ یونائٹڈ ہوتا ہے، اور یہ قبلہ کی یونٹی کی وجہ سے ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط راستوں پہ گئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اہل قبلہ ایک چیز بائنڈ کر رہی ہے ہمیں. تو یہ چیز کے تعلق سے بہت حسد ہوتا ہے. اور تیسری چیز جس کے اندر حسد ہوتا ہے وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، امام کے پیچھے جو ہم آمین کہتے ہیں، جو امام کہتا ہے کہ ان کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب سارے مسلمان ایک ساتھ میں کہتے ہیں آمین، اس کے تعلق سے ان میں بہت حسد ہوتی ہے کہ دیکھو ایک آواز میں پوری آواز ملا کر کے لوگ آمین کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے تعلق سے بھی ان میں بہت حسد ہے. یہ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں بتایا، بہت پیاری حدیث ہے نا. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبلے کی بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، وہ جو بیوقوف لوگ جو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے جواب دیا ہے. ہاں 3 طریقے. فرسٹ طریقہ ان کو بتایا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تم بیوقوف سوال ہے، مطلب یہ بہت ہی اگنورنٹ سوال. اگنورنٹ سوال کیوں ہے؟ آپ دیکھو آنسر دیا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کا تو مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. مشرق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم کون ہیں؟ بندے اللہ کے، ہے نا، ہم بندے اللہ کے. اب اللہ ہمیں مشرق ٹرن کرنے بولے مشرق کریں گے ٹرن، مغرب بولے مغرب، جو اللہ کہیں گے ہم مانیں گے. اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟
تو کتنا قل للہ المشرق والمغرب، آنسر کتنا کلیئر ہے. اور آپ ایک آیت تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں پلٹو گے تم اللہ کا وجہ ہے. ہاں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کا وجہ ہے. تو ہم پلٹ سکتے ہیں اس کے اندر. اور ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہم پڑھنے والے ہیں آگے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ بر نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، اور پھر لسٹ یہ ہے نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے گا وہ کریں گے. روز اگر اللہ کہتا ہے آج یہ کوئی قبلہ ہے آج وہ قبلہ ہے تو ہم روز چینج کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو نیکی اس چیز میں تھوڑی کہ قبلہ یہ ہو یا وہ ہو. ہاں، نیکی کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان، مطلب اللہ کی فرما برداری، یہ ہے اصل نیکی. اللہ کی فرما برداری اصل نیکی ہے. تو یہ للہ المشرق والمغرب، یہ سیکنڈ آنسر ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی وہ قبلے کی جس سے وہ لوگ بھٹک گئے، اور جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قائم کیا ہوا قبلہ ہے تو ہم وہ قبلے کی طرف رخ کیا ہم نے. تو یہ کیا ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور بہت بیوٹیفل پوائنٹ ہے. آج کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن. تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا تم صرف قرآن کو مانتے ہو تو اس کے تو بہت سارے آنسرز ہیں، لیکن آنسرز میں یہ آنسر بھی ہے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پہ وہ تھے، جس پہ تم تھے، وہ قبلے سے کس نے پلٹایا، یعنی کہ کوئی اور قبلہ تھا. اور وہ قبلہ کا حکم کس نے دیا بتاؤ؟ قرآن میں کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف قبلہ، یہ بیت المقدس سے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے. حدیث میں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے اور پھر قبلہ تبدیل ہوا. تو کوئی کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو یہاں پہ اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ تو ایک ایسی چیز ذکر ہے جو قرآن میں ہے ہی نہیں. پتا چلا قرآن کے علاوہ بھی وہی تھی، اور وہ وہی کیا ہے؟ حدیث میں ہے. ہاں، یہ ہم آنسر دے گا. نیکسٹ آیت نمبر 143، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسطی بنایا، امت وسط بنایا. وسطی یعنی درمیانی امت. ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. کیوں بنایا؟ ہم آگے پڑھتے ہیں. پہلے یہ امت وسطی جو لفظ وسط آیا، وسطی سے آتا ہے، یعنی کہ مڈل، درمیان. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ جو وسط جو ذکر ہے اس کے اندر کیا مطلب ہے. تو لفظ وسط دو معنی میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے بیسٹ، بیسٹ کے معنی میں آتا ہے، سب سے زیادہ جس کی عزت ہو، وسط کہا جاتا ہے. ایک یہ سینس میں وسط استعمال ہو. اور دوسرا سینس میں استعمال ہوتا ہے درمیان. درمیان. تو جیسے فار ایگزامپل جنت فردوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. اوسط کا مطلب بیسٹ، وہ جنت کا بیسٹ لیول ہے. تو وسط جو ہے بیسٹ کے اندر بھی آتا ہے. ہم نے آپ کو بیسٹ امت بنایا. تو سیکنڈ ہے درمیان، مڈل. مڈل کے سینس میں ہم کوئی بھی تشدد ایکسٹریمزم میں نہیں، ہم لوگ ایکسٹریمزم میں نہیں. جیسے آپ دیکھو گے جوز کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام لائر ہے. کرسچنز کہہ رہے ہیں نہیں وہ گاڈ ہے. ہم درمیان میں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے میسنجر ہیں اور سچے میسنجر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے اور ان کی نبوت کو ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھو گے جوز کے اندر اتنا زیادہ وہ لوگوں نے یعنی قانون کو اتنا اسٹرکٹ بنایا، کئی چیزیں خود حرام کی، کئی چیزیں جو ان کے لیے اتنا زیادہ سخت معاملہ. عیسائی اس کے اندر اتنے زیادہ سب قانون چھوڑ دیے، کوئی قانون ہی نہیں، اونلی گریس، نو لا. بولتے ہیں وہ لوگ فرنٹ کہ سالویشن از ناٹ آن لا، اٹس بائی گریس. کوئی قانون ہی نہیں. یہاں پہ ہم درمیان میں ہیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے قانونوں کو بھی فالو کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی امید کرتے ہیں. درمیان میں آپ کئی چیزوں میں اسلام کے دیکھیں گے کہ اسلامک پوزیشن جو مسلمانوں کی پوزیشن وسطی درمیانی پوزیشن ہوتی ہے. تو دونوں سینس میں وسطی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم درمیانی امت ہے. کس سینس میں؟ کہ ہم یعنی کہ ایکسٹریمز میں نہیں ہیں، ہم ایکسٹریمزم میں نہیں ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہم بیسٹ، اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کا یہ لقب دیا ہے امت مسلمہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ لوگوں پر گواہ.
شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو شہداء گواہ ہو جاؤ، یہ کیا مطلب ہے؟ تو گواہ ہو جاؤ کے تعلق سے بہت مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر لمبی قیامت کے دن کے تعلق سے حدیث ہے. اور جب پچھلی قوموں کے جو انبیاء ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا، اور جب ان کے لوگوں کو پوچھے گا تو وہ لوگ کہیں گے نہیں پہنچایا، تو تب وہ انبیاء تو کہیں گے کہ میں نے پہنچایا، لیکن کون گواہی دے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیں گے کہ ہمارے پاس جو وہی قرآن ہے یہ اس میں جو ذکر ہے اس کے بیسس پہ ہم گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پہنچایا. تو یہ ایک میننگ، ایک سینس بتایا گیا ہے. سیکنڈ سینس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے، گواہی اللہ کی دی ہوئی گواہی لوگوں تک پہنچانا ہے. جو اس سے 2 آیت پہلے جو آیت چلے نا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے. تو یہ گواہی جو اللہ کی طرف سے گواہی ہے پہنچانا، تو شہداء علی الناس، تو ہم گواہ ہوتے ہیں، ہم گواہ ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو شہداء علی الناس یہ سیکنڈ سینس میں ہو گیا. تھرڈ سینس کے اندر ہم جو بولتے ہیں تو ہم گواہ بھی ہیں. تو جیسے آپ دیکھو گے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بارے میں لوگ کہنے لگے کہ فلاں نیک فلاں فلاں ایسا شخص تھا. تو ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول، انہوں نے کہا وجبت، واجب ہو گیا. یعنی کیوں؟ کیونکہ ہم شہداء علی الناس، تو لوگ جو گواہی دیتے ہیں اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک. اور گواہی دیتے ہیں، کوئی کہے کہ ارے بھائی کوئی شخص کے بارے میں کوئی ہو سکتا ہے غلط جھوٹ بات بولے، تو یہاں پہ جو امت مسلمہ ہے یہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے، ایک جنرل بات ہو رہی ہے. اس سے ایک اور قاعدہ، ایک بہت بیوٹیفل قاعدہ ملتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ سارے مسلمان جب گواہ ہوتے ہیں نا، جب سارے مسلمان گواہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر جنرل جو، تو وہ چیز غلط نہیں ہوتی. یعنی اجماع کے دلائل، اجماع جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ سارے مسلمان جب گواہ اتفاق ہو تو وہ چیز غلط نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. امام سعدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اس چیز کے تعلق سے کہ یہ ایک اس امت کی جو گواہی ہے، یہ ایک منٹ میں جس کا سینٹینس بھی پڑھوں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ جو پوری امت جب کوئی کہے تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے غلط سے، جھوٹ سے، غلط سے ان کی حفاظت کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں اس کے میں ہاں کہ کوئی چیز کی گواہی دینے کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ کوئی چیز کی گواہی دینے کے لیے اس کے اندر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی چیز کے اندر گواہی دینے کے اندر یہ ضروری ہے کہ اچھے اخلاق و کیریکٹر کے ہو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ شہداء علی الناس سے پہلے کیا کہا؟ امت وسطیٰ کہا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، امت وسطیٰ کہا لتکونوا شہداء علی الناس. تو یہ گواہ کی بات آئی تو اس سے پہلے امت وسطیٰ کی بات آئی کہ امت وسطیٰ ہو، بیسٹ امت ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو. تو گواہی دینے کے لیے کوئی صحیح کیریکٹر وہ پسند ہونا چاہیے. تو گواہی کے تعلق سے بات کہی گئی ہے. اور اس کے اندر چاہے ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے اخلاق والے لوگوں سے، ان کے گڈ کیریکٹر والے لوگوں سے ایکسیپٹ کیا جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ کہا، پھر اس کے بعد یہ گواہی کے بارے میں کہا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، وہ جو پچھلا قبلہ جس پہ تم تھے، پھر سے بات ذکر آ رہی ہے، پچھلے قبلے کی بات پھر سے ذکر آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا تھا، اسی لیے مقرر کیا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. اور آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جان لیں، یعنی کہ ہم آزما لیں، مطلب آزمائش اللہ کی طرف سے. اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے، آزمائش کے پہلے بھی پتا ہے. لیکن آزمائش اس لیے ہوتی ہے، ایگزام اس لیے ہوتا ہے تاکہ حجت قائم ہو جاتی ہے، تاکہ انسان کل یہ نہیں کہ اللہ موقع ملتا نا تو میں ایسا نہیں کرتا. اس کو موقع دیا اللہ نے دنیا میں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اما شاکرن اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے. تو یہ بات کو سمجھ لیجیے، جب بھی نعلم آتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں، تاکہ ہم جان لیں، ہاں تاکہ ہم جان لیں، جب یہ بات آتی ہے تو اس کے اندر جاننے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اس کے اندر مراد آزما لے. تفسیر میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں آزما لے. فل اسلام دیکھیں گے تو یہ بات ہے، اللہ کے پاس ساری چیزیں جانتا ہے، سب چیز پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اورل بات نہیں ہے، ریٹن میں ہے موجود. اللہ کا علم یعنی کنفرمڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ ہم آزما لیں. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے کمپیر میں جو اپنی ایڑیوں تلے پلٹ جاتا ہے. ایڑیوں تلے پلٹ جاتا ہے. اور کون رسول کی
پیروی کرتا ہے. یہ کیا تھا؟ آزمائش تھا. اب سوچو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش, اور آپ کو کیا لگتا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤں گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. جب تک اللہ یہ نہ جان لے, یعنی یہ نہ آزما لے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے اور کون ہے جو صبر کرتا ہے, تو یہاں پہ ہم یہ جان دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش تھی, یعنی کہ جان بوجھ کے قبلہ بیت المقدس رکھا گیا تاکہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں طرح پلٹ جاتا ہے. سوچو کہ جب پورا کے پورا قبلہ چینج ہوا, امیجن کر سکتے ہو آپ, مسجد قبلہ لوگوں کے پاس بنی ہوئی ہے. اب سوچو اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا کہ سڈنلی خبر آئی کہ پورا قبلہ چینج ہو گیا, اب یہاں پہ قبلہ ہوگا, بیک سائڈ پورا فل 180 ڈگری چینج ہوا تھا وہاں پہ, مدینہ سے دیکھیں گے نا تو پورا 180 ڈگریز کا چینج تھا. تو کوشچن یہ ہے کہ اتنا بڑا امتحان اب ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. جیسے میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ اپنے اوپر بھی سوچا کرو, تو یہ ہمارے لیے قبلہ تو چینج نہیں ہونے والا ہے, پھر سے قبلہ تو فائنل ہو گیا, ابھی تو حرام ہی ہے, مسجد حرام ہی رہے گا, کعبہ ہی رہے گا قبلہ, ہاں یہی رہنے والا ہے. تو ہمارے لیے امتحان تو نہیں ہے. ابھی کوئی بولے گا نہیں یہ پوائنٹ ہمارے لیے اپلائی نہیں ہوتا ہے, لیکن نہیں, ہمارے لیے اپلائی ہوتا ہے. کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ ہمارے لیے اس طرح سے اپلائی ہوتا ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. کئی بار ہم کوئی چیز کو صحیح اور سچ مان کے چلتے ہیں, سچ مان کے چلتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے نا, ون فائن ڈے معلوم پڑتا ہے کہ ارے نہیں میں جس چیز کو صحیح مان کے چل رہا تھا نا یہ رانگ ہے, یہ چیز صحیح ہے, دوسری چیز صحیح ہے. اور کتنے سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا, نہیں میں یہ کرتا آیا ہوں نا, میں یہی کروں گا, وہ چینج نہیں کرتے ہیں. حق بات جان کے بھی بولے نہیں میں تو یہ بچپن سے یہ کر رہا ہوں, میں بچپن سے ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں, میں بچپن سے یہ غلطی کر رہا ہوں, تو میں ایسے ہی کروں گا. اب آپ سوچو کہ وہاں پہ صحابہ اگر یہ کہتے, کیا کہتے کہ ہم لوگ تو بیت المقدس ہی پڑھتے آئے نا, 16-17 مہینے مدینہ کے, 13 سال مکہ کے, بیت المقدس قبلہ رہا, اتنے سال سے قبلہ ہے, اب آپ بول رہے ہو چینج ہے, نہیں ہم نہیں چینج کرنے والے. تو پھر کیا ہوتا, فیل ہو جاتے نا وہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے آگے, وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یقیناً یہ بڑی چیز تھی, یہ امتحان جو ہے نا بڑا امتحان تھا. آج ہم لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو محسوس کر پا رہے ہیں آپ کیا کہ کتنا بڑا امتحان تھا. قبلہ بدل جانا بڑا امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً, لام تاکید ہے, یقیناً یہ بڑا امتحان تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے نا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روز چاہے قبلہ چینج کرے, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ہاں, جسے اللہ ہدایت دے ان کے لیے بڑی چیز نہیں تھی. آپ یہ بات غور کریے, یہاں پہ ایک بات غور کریے کہ یہاں پہ صحابہ کے تعلق سے گواہی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے قبلہ چینج کر دیا. ایسے چینج کیا, کس طرح سے چینج کیا, کئی حدیثیں ملتی ہیں. آپ دیکھو گے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, ہاں, اور اس کے اندر میں 2 حدیثیں آپ کو بتاؤں گا. پہلی حدیث مشہور, مسجد قبلتین, اگر آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں تو وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین آج تک موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, برا بن عازب بیان کرتے ہیں. اس حدیث میں آگے کے حصے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت پہ قبلہ چینج ہوا تھا, عصر کی نماز, اور کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی نماز اور قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. اور وہ لوگ وہاں سے نکل کے گئے اور دوسری جگہ پہ جب پہنچے تو دیکھا وہاں پہ وہ لوگ پرانے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مسلمان نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, مکہ ہو گیا ہے. حالت نماز میں ہی وہ لوگ قبلہ چینج کر دیا, انہوں نے وہاں پہ قبلہ چینج کر دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیے ان کی فرما برداری کا جذبہ نماز کی حالت میں ہی. اور اس میں یہ بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ایک راوی بھی کافی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم احاد حدیث کو نہیں مانتے, جس میں ایک, احاد حدیث کا مطلب ایکچولی ایک نہیں ہوتا ہے, بلکہ احاد حدیث کا مطلب یار ہر لیول پہ کم سے کم 3 ہے تو مشہور کہیں گے, وہ خبر واحد جسے کہتے ہیں. احاد حدیث اس کے اندر 3 ہو اسے مشہور کہتے ہیں, 2 ہے تو عزیز ہے, 1 ہے تو غریب ہے, یہ سب کو احاد کہتے ہیں. یعنی جو بھی متواتر نہیں ہے وہ خبر واحد ہے. تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم ایک راوی ہے نا اس لیے نہیں مانیں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک نہیں, کہیں ایک بھی ہوتا ہے, کچھ روایتوں میں 2 ہوتے ہیں, کچھ میں 3 ہوتے ہیں. لیکن سپوز کرو ایک ہے تو ایک کی بات بھی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایک راوی کی بات ساروں نے قبول کر کے پورا قبلہ تبدیل کر دی ہے. فرما یعنی مانے کہ یہ گواہی دے رہا ہے تو یہ بات صحیح ہے, ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ حدیث کے تعلق سے میں ایک رول وہاں پہ آ گیا, بتا رہا تھا. یہ ایک بڑا امتحان تھا اور صحابہ نے قبلہ چینج کیا. میں نے کہا آپ کو میں 2 حدیثیں بتاؤں گا, یہ پہلی حدیث تھی. دوسری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے, وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ مسجد قباء جہاں تھی
وہاں تک خبر نہیں پہنچی تھی. عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں مسجد قباء میں فجر کی نماز میں خبر پہنچی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ قبلہ کی کعبہ چینج ہو گیا ہے, تو فجر کی نماز میں انہوں نے چینج کیا. تو اس میں امام ہم دیکھتے ہیں یہ بات امام ابن کثیر نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو بعد میں پتا چلا, کیونکہ عصر کی نماز پہ چینج ہوئی تھی, قبلہ چینج ہوا تھا, وہ لوگ نے عصر مغرب عشاء یہ تینوں نمازیں بیت المقدس کی طرف ہی پڑھے, ان کو معلوم ہی نہیں پڑا قباء والوں, وہاں تک خبر پہنچنے میں ٹائم لگا. تو جب وہاں پہ ان کو پتا چلا, اس سے پتا ہی چلا کہ جب خبر آتی ہے تب جا کے وہ چیز لازم ہوتی ہے, یعنی کوئی منسوخ کی بات ہے, اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر رخصت ہے, اس کے اندر معاف ہے, لیکن جب پتا ہوتا ہے وہاں سے وہ بات لازم آتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آیا اس زمانے میں, ہاں اس زمانے میں ایک سوال آیا, کیا سوال تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور حدیث اس بارے میں. جی اس کے آگے جو دیا ہوا ہے نا حصہ, سوال یہ آیا, یہ حدیث موجود ہے, ایگزیکٹ مجھے سورس نہیں پتا ہے بٹ اوتھینٹک حدیث ہے, شاید بخاری کے اندر. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آیا کہ ہمارے جو پچھلے لوگ جن کا انتقال ہو گیا, جو مسلمان پچھلے قبلے کی طرف یعنی جیروسلم کی طرف پڑھ پڑھ کے اسی میں انتقال ہو گیا, وہ لوگ کعبہ کی طرف انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھے, ان کا کیا؟ اور ایک سوال آیا کہ ہم نے جو پچھلی نمازیں جو جیروسلم کی طرف پڑھے وہ نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی آیت میں, جو آیت آپ آگے کا حصہ دیکھ رہے ہیں, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, لاسٹ لائن دیکھیے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب جو تمہارا ایمان ہے نا, جو تم نے نماز پڑھے نا, ایمان نماز کو ایمان کہا گیا ہے, نماز کو ضائع نہیں کرے گا یہ نہیں کہا گیا. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, جو تم نے نماز پڑھے, جو ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھے, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تمہارا ایمان تھا وہ نماز ایمان کا کیا ہے, ایمان کا عملی نمونہ ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے, عمل کے اندر ایمان شامل ہے. جہاں کہیں ایمان کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ میں اس میں عمل انڈرسٹوڈ ہے. ایمان کا ڈیمانڈ ہے عمل, اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو تو تمہارے پاس ریئل ایمان نہیں ہے, کیونکہ ایمان ہے تو تمہاری باڈی وہ ظاہر کرے گی ایمان کو. تو یہاں پہ نماز کو ایمان کہا گیا, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. کتنی پیاری بات ہے, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم, شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, ہاں رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے آپ کو شریعت میں, اسلام میں آپ کو یہ بات ملے گی, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی شفقت دکھائی دے گی, اللہ تعالیٰ کا رحم دکھائی دے گا, آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دے گا. یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, تھوڑی یاد تمہارے ایمان کو اللہ ضائع کرے گا کہ وہ پچھلے قبلہ کے ساتھ گئے, ابھی بس سٹارٹ کرو زیرو سے, ایسے نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ تمہارے وہ ایمان کو ضائع نہیں کرے. تو یہ آیت سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. پہلی بات کیا سیکھے کہ امت کا مقام دکھا, امت وسطیٰ کہا گیا ہے, بہت اچھا مقام, بہت خوبصورت مقام, بیسٹ امت کہا گیا ہے. اور پھر ذمہ داری دی گئی ہے شہداء علی الناس, لوگوں پر گواہ, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں, ہم لوگوں پہ گواہ ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ پچھلا قبلہ اللہ تعالیٰ نے صرف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پچھلے قبلے کو صرف اس وجہ سے متعین کیا تھا تاکہ ہم آزما لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں تلے پلٹ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کانت لکبیرۃ وان کانت لکبیرۃ, یہ یقیناً مشکل امتحان تھا, الا علی الذین ھدی اللہ, سوا ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بہت ساری باتیں نا کہ یہ اللہ کے کلام کی سٹائل ہے, ہاں. اور یہاں پر ہم شاید فرسٹ پارہ ختم کر چکے ہیں, سیکنڈ جز میں آ گئے. کذالک, تو یعنی ہم سیکنڈ جز میں آ چکے ہیں. بائی دا وے یہ سیف الصفحاء, سیف یہ جو ہے نا سیکنڈ پارا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, سیف الصفحاء. اور سپیڈ جو ہے نا میں جو سوچا تھا اس سے بہت سلو چل رہی ہے. اللہ رحم کرے, میں جو سوچا تھا کہ تھوڑا فاسٹ سپیڈ میں گزروں گا اور 10 پارے رمضان میں ختم کریں گے, لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے سورہ بقرہ اور تھوڑا کچھ اور آگے نکل جائیں, ایسے ہی لگ رہا ہے. اللہ نوز بیسٹ. چلیے تو ہم یہاں پر یہ سورہ کے درمیان میں پہنچے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر 286 آئے تھے, ہم 143 پہ پہنچے, مڈل آف سورہ بقرہ پہنچے ہوئے ہم, ہاں یہ 143 آیتیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد ترى تقلب وجهك في السماء, قد نرى تقلب وجهك في السماء, یقیناً
ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف پلٹتا ہے، تقلب وجہ کا فی السما، جو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پلٹتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے نا یہ بیت المقدس سے اگر مسجد حرم ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں نا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ لگتا ہے قبلہ چینج ہونے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ رہی تھی، لیکن کب ہوگا چینج؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم یقیناً آپ کو پلٹیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ ترضاها، جس سے آپ خوش ہو. یعنی جو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، ترضاها، جس سے آپ راضی ہو جاؤ، ہاں، جس سے آپ پسند کرتے ہو. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم کب آئے، اور چاہت تھی ان کے دل کی، لیکن فرما بردار. خود کی چاہت سائڈ پہ، خود کی چاہت سائڈ پہ. جب اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کی انہوں نے نماز، یہ تھی فرما برداری. اب یہ نہیں کہ کعبہ کا مقام جان رہے، یہ ابراہیم اسلام کا قائم کیا ہوا گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ بنایا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن قبلہ چینج نہیں ہوا ہے. تعارف آ چکا ہے، قبلہ چینج نہیں ہوا ہے. ان کی دلی تمنا ہے لیکن اللہ کی فرما بردار بندے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، یہ ہے اسلام کا ایٹیٹیوڈ. اب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو بھی فالو کرنے میں کہیں نہیں. اب لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں گے، جیسے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بتایا گیا اللہ کے نزدیک، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کا ذکر کیا قرآن میں. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت المقدس آسمان کی طرف جو پلٹتا، آنکھیں نہیں کہا گیا. امام سعدی کہتے ہیں چہرہ کہا گیا. چہرہ سے کیا ہے کہ جو چاہت تھی اس کے اندر وہ چیز بھی، آنکھیں بھی اس میں شامل ہے، لیکن ان کی جو چاہت تھی اس میں وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے گا. ہاں، اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پلٹیں گے جسے آپ پسند کرتے ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیا حکم. تو پلٹو اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام مکہ میں جو مسجد حرام ہے اس کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پلٹو اپنے چہرے کو. چہرے سے مراد اپنے باڈی کا جو فرنٹ ہے، مطلب باڈی کا جو باڈی فیسنگ کس طرف کرو، وہ ہے مسجد حرام کی طرف. اچھا، اس کے اندر ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی اگر مکہ کے اندر ہے، اب بولے مسجد حرام کی طرف رخ کرو، تو ایک اور حدیث ہے کہ نحو الکعبہ، کہ فبجھہ نحو الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیا کعبے کی طرف. تو کعبے کی طرف کی بھی حدیث ہے. یہاں پہ مسجد حرام کی طرف چہرہ پلٹو، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، زمین پہ ہو، سمندر میں ہو، جہاں کہیں ہو، کون سی کنٹری میں ہو، جس کا حَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو پلٹو اس طرف، قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف، حرم کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پلٹو. جہاں کہیں تم ہو تم اپنے چہرے کو پلٹو کس طرف؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ یہ بات کو جانتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے اللہ غافل نہیں ہے. مطلب جو چیز وہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ چھپاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے یہ بات بھی انڈیکیٹڈ تھا، کعبے کی طرف کی بات، کعبے کے تعلق سے بات ذکر، تو وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے تیار نہیں تھے. اور خاص طور سے جوز کا معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے وہ نہیں ہے ابھی، اس وجہ سے ان کو ایکسپٹ کرنے میں پرابلم تھا. اور ان کے لیے کیا ہوا، بوجھ پہ اور ایک بوجھ، کہ ایک تو وہاں پہ بنو اسماعیل میں سے اب کعبہ بھی، قبلہ بھی تبدیل ہو گیا. اور یہ بات بھی مل رہی ہے کہ اب وہ لیڈرشپ جو وہاں بیت المقدس، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جو لیڈرشپ تھی، پوری دنیا میں لیڈرشپ کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی بنی اسرائیل میں،
اب لیڈرشپ وہاں سے چینج ہو کر کے اب یہاں آ چکی ہے، اب یہ لوگوں کو بڑا رول پلے کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ کو فالو کرنے والے سارے مسلمان، اور اس میں وہ شروع کے دور کے جو عرب تھے انہوں نے ساری خدمات دی، صحابہ تابعین طب تابعین جو انہوں نے خدمت کی، اور پھر سارے زمانے کے لوگ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 145، یہ لاسٹ آیت پڑھ کے ہم ختم کریں گے آج، رکیں گے آج۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ لے آؤ اہل کتاب کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، ان کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، سب کے سب آیتیں لے آؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے پہ نہیں چلیں گے، سب کے سب آیتیں لے کے آؤ، سب کے سب پروفس لے کے آؤ، وہ آپ کے قبلے پہ نہیں چلیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بات جو دی گئی ہے، جیسے اس کے اندر ایک اور آیت ہے سورہ یونس کی، اس طرح کی اور آیتیں بھی قرآن میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 96 97، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جن پر تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، حقت لازم ہو چکا ہے، یعنی کہ جن پہ سزا آنے والی ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو کفر کے انتہا تک اس طرح سے چلے آتے ہیں، انکار کرتے کرتے کرتے، تو حقت علیہم کلمۃ ربک، جن پر اللہ کے عذاب کی بات نافذ ہونے والی ہے، فیصلہ آ چکا ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ آپ ساری کی ساری آیتیں لے آؤ، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں، تب تک وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب علیم کو دیکھ لیں تب تو لانے والے ہیں، اس کو کون انکار کرے گا؟ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے پر نہیں چلیں گے، ساری کی ساری باتیں۔ تو یہ بات جو یہاں ذکر ہے، اور اس کے اندر ان کی ہٹ دھرمی بتائی گئی، کس طرح سے ان کی ہٹ دھرمی تھی، اور کس طرح سے بات یہ تھی کہ واضح ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ دیکھ کے بھی اندیکھی کرنے والے، تو جب ایسا کرنے پہ آدمی اتر آتا ہے تو کتنی بھی روشنی آنکھیں بند ہے اگر، اور سویا نہیں ہے، سوئے ہوئے آدمی کو اٹھا سکتے ہیں، ایک آدمی جو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں سویا ہوں، آنکھیں بند رکھا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، جگا ہی نہیں سکتے اس کو جگا ہی نہیں سکتے، سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں جینیوئن کو، لیکن جو سویا ہی نہیں ہے اس کو نہیں جگا سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پریٹینڈ کر رہا ہے، اس کو کیسے کریں گے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے آگے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے پر نہیں چلو گے، کیوں نہیں چلو گے؟ فرما برداری میں، ان کا معاملہ کیوں؟ خواہشات پیروی، وہ خواہشات پیروی کی وجہ سے آپ کے قبلہ پہ نہیں چلیں گے، آپ ان کے قبلے پہ کیوں نہیں چلیں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے حکموں میں کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کو یہ سکھایا گیا۔ یہاں پہ یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی گئی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری کا جذبہ، اور یہی جذبہ ہمیں سکھایا گیا، ساری امت کو یہی جذبہ سکھایا گیا کہ ان کے قبلے پر نہیں چلنا ہے۔ مطلب اس کے اندر جہاں پہ ریلیجن کی باتیں جو ہوتے ہیں نا، سرب دھرم صحیح، سب راستے ہیں، سب راستے ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ دیا ہے کہ مورتی بنا سکتے ہیں، بت پرستی کر سکتے ہیں، ایک جگہ دیا نہیں کر سکتے ہیں، ایک جگہ پہ دیا ہے کہ انیک ہے اوپر والے، ایک جگہ دیا ایک ہے۔ اب یا تو ایک ہے یا تو انیک ہے، یا تو مورتی بھی جا صحیح ہے یا تو غلط ہے، دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، ایک بھی انیک بھی ہے، کوئی تو غلط ہوگا کوئی تو صحیح ہوگا نا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح کی ہارمنی پیدا کرتے ہیں نا، یہ ہارمنی نہیں ہوتی ہے کہ 2 اور 2 4، 2 اور 2 5، 2 اور 2 6، 2 اور 2 7، 2 اور 2 8 سب ایک ہیں، ایسے تھوڑی ایک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا کہ نہیں، تم تمہارے قبلے پہ چلو گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلے پہ نہیں چلو گے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی بیسس پہ ہے، حدیث کی بیسس پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ بعض کے قبلے پہ چلیں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کیے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ کے پاس یہ علم آئی، وہی آئی، اس کے بعد بھی اگر آپ نے پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ دیکھو کبھی سب سے نیک کو سمجھایا جاتا ہے تو برے لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ ان کی خواہشات پر جو علم آپ کے پاس آیا اس کے بعد نہیں چل سکتے، اگر چلو گے تو سب سے بڑے ظالم ہو جاؤں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ تو ہم سب خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد میں اگر ہم لوگوں کی خواہشات کے اوپر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ہمیں بات ملتی ہے کہ دین کے اندر، مذہب کے اندر آپ کو اس طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، جو دین ہے کلیئر کٹ ہے، کلیئر کٹ ہے، بی یور سیلف، ہاں بی یور سیلف۔ تو یہ آیت نمبر 145 پہ آج ہم رک رہے ہیں،
کچھ سوال لیں گے اور آج کی کلاس یہیں پہ فنش کریں گے انشاءاللہ. شکیل بھائی کل کے سوال بھی کچھ پینڈنگ تھے تو اگر کوئکلی لے لیتے ہیں جلدی. ویسے آج کے آلریڈی بہت سارے سوال دکھ رہے ہیں. ایک منٹ شکیل بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ اوکے چل میں پڑھتا ہوں. شرک کے بارے میں بتانے کے بعد بھی نہیں مانے تو کیا کریں؟ اچھے سے سمجھائیے, الگ الگ طریقوں سے سمجھائیے اور سمجھاتے رہیے. لیکن جب وہ جھگڑے پہ اتر آئے, جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ماننا نہیں چاہ رہے, ہر دھرمی پہ اتر آئے. جب اس طرح کے بیہیویئر پہ آئے تو ہمارے پاس جملہ اوپر آ چکا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے. طریقہ آپ دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 139 میں, شاید 139 میں آپ دیکھ چکے ہیں. یہ اس طرح سے بات کریں. تھرڈ چیز کون سی ہے جس کے بارے میں اہل کتاب ہم سے حسد کرتے ہیں؟ تینوں چیز. تیسری آمین ہے. تین باتیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جمعہ. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ہمارا قبلہ. تھرڈ چیز ہے آمین. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آمین کی آواز جو صحابہ کے زمانے میں آتا ہے کہ صحابہ کے عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی, پھر مسجد گونج اٹھتی, آمین, سب لوگ جب آمین کہیں گے تو سب لوگ کہیں گے, نارمل آواز میں ہی کہیں گے تو مسجد سب کی آواز ملے گی تو گونج اٹھے گی ایک آمین سے. اور یہ آج کے زمانے میں یہ سنت بہت جگہوں پہ عمل میں نہیں ہے, اور اسی وجہ سے نہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور اگر پتہ ہو تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ سنت اس کی ثابت ہے, حدیث موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں صلاح ورک شاپ کی ویڈیو دیکھیں گے, میں نے اس کے اندر ساری حدیثیں اسکرین پہ بتائی. چلیے آگے تھرڈ سوال یہ ہوگا. شکیل بھائی آپ آ جائیں تو آواز دیجیے مجھے. اوکے, میں راجستھان سے ہوں, یہاں سب بولتے ہیں کہ کعبہ الگ ہے, قبلہ الگ ہے. اوکے, اور ادھر پر بھی نہیں کانا چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اوکے, کعبہ الگ ہے, قبلہ الگ ہے. کعبہ وہ گھر ہے جو بیت اللہ, اللہ کا گھر, جو کعبہ کا فوٹو آپ نے دکھا ہے, کعبہ جو موجود ہے مکہ میں, وہ کعبہ ہے. کعبہ قبلہ ہے, قبلہ یعنی ڈائریکشن. تو جیسے کعبہ کے رائٹ میں جو ہے, یعنی کہ کعبہ کے جو ایسٹرن سائڈ میں مشرق میں ہے تو وہ مغرب کی طرف رخ کریں گے, جو مغرب میں ہے مشرق کی طرف, ویسٹ میں ایسٹ کی طرف, نارتھ میں ساؤتھ کی طرف, ساؤتھ میں ویسٹ نارتھ کی طرف کریں گے, تو وہ قبلہ ہے, ڈائریکشن. یہ قبلہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس تھا. ہاں, بیت المقدس جو جیروسلم میں, اسرائیل میں جو بھی جیروسلم ہے اس میں ہے, تو وہ قبلہ وہاں تھا, بعد میں چینج ہو کے کعبہ کی طرف آیا. تو ہاں صحیح بول رہے ہیں, کعبہ الگ ہے, قبلہ الگ ہے. قبلہ چینج ہوا ہے, وہ کعبہ تھوڑی تھا, بیت المقدس تھوڑی کعبہ تھا. کعبہ قبلہ ہے, لیکن قبلہ کعبے سے پہلے بیت المقدس تھا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی جزاک اللہ نیکسٹ خیر. سوال. نیکسٹ سوال کون سا لے رہے ہیں؟ آپ نیچے آ جائیے, انانیمس پارٹیسپینٹ پیپر, کذالک کا مطلب انانیمس پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہونا چاہیے نہ, لیکن یہاں اس طرح. اوکے, ذالکہ جو ہے نا, ذالکہ کئی بار ہاذا کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اس کی ذالک کتاب بھی ایک مثال ہے, ذالک کتاب لا ریب فیہ. اس کے پیچھے کچھ گرامر کا رول ہے ڈیٹیل میں, اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا. ذالکہ کبھی کبھار ہاذا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ اعلم. زید بھائی اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں دیٹ بک کی جگہ پہ ہم دس بک بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی جی جی. تو یہ رول کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور کریں گے تو کافی لوگ یہ اسے یوز کرتے کہتے ہیں بھائی یہ قرآن تھوڑی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, وہ تو کوئی اور کتاب ہے. تھوڑا وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کل لے لوں انشاءاللہ. شکیل بھائی جو لمبے سوال دیے ہیں نا جنہوں نے, آپ وہ پڑھ کے شارٹ میں سوال پوچھ لیجیے, میں شارٹ سوال تب تک پڑھ رہا ہوں, آپ وہ پڑھ لیجیے. آیت 143 کے حساب سے اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے تو کیا کوئی دوسرا اسے بتا کر صحیح پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر آپ کہیں پہنچے, اور ایسا ہوا ہے میرے ساتھ لائف میں نے کہیں دیکھا ہے, اور کہ کوئی آ کر کے رونگ کی طرف, قبلہ کی طرف نماز پڑھنے لگا, تو اس کو بتایا ارے نماز تو نماز میں ہی چینج کر سکتے ہیں, قبلہ چینج کر سکتے ہیں, صحابہ نے کیے نا, قبلہ چینج کر سکتے ہیں. جی, ابراہیم علیہ السلام کا دونوں بچوں کا دونوں بچاؤ سے اللہ کا نام لیا بٹ اسماعیل بنایا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. چلیے نیچے, اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اسی لیے روزہ رکھتے ہیں, بھوک برداشت نہیں رکھتے ہیں, بھوک برداشت نہیں ہوتی, تو کیا وہ ایک روزے کو افطار کراتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں, تو کیا یہ ایکسیپٹڈ ہے؟
دیکھیے ایک سمپل بات ہے کہ اگر ڈاکٹر بولتا ہے ڈائبٹیز XYZ کون سی بیماری، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، رول یہ ہے کہ اگر معتبر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے اور تو ان کے لیے پرابلم ہوگا. دیکھیے پرابلم میں بھی ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، ہاں بیماری بڑھ جائے گی، اور ایک ہوتا ہے کہ تکلیف بھی بڑھ گئی، بیماری بھی بڑھ گئی، تکلیف بھی بڑھ گئی، بیماری بھی بڑھ گئی. تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز بڑھ رہی ہے تو پھر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ مینشن کر رہے ہیں کہ کیس ٹو کیس یہ ڈفر ہوگا، لوگوں کے اندر کیس ٹو کیس ڈفرنٹ ہوتا ہے، ایک رول سب کے اوپر نہیں بول سکتے ہیں. اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی بھوک برداشت کرنے میں، دیکھیے یاد رکھیے برداشت کرنے میں ایک بات یاد رکھیے، تھوڑے دن میں آدمی کوشش کرتا ہے نا تو کر لیتا ہے. جو آج مشکل ہے وہ کل آسان ہے، اس سے پرسوں اس سے آسان ہے، ترسوں اس سے آسان ہے. لیکن کیا نقصان ہوگا نہیں ہوگا وہ اصل بات ہے. اگر وہ اس طرح سے بھوک برداشت کریں گے تو کیا ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی؟ کیا ان کا کیا لیول کم ہو جائے گا؟ تکلیف تو ہے، تکلیف کو برداشت کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن اگر ان کی تکلیف، اگر ان کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ ان کی طبیعت بیماری وہ ہونے والی ہے، تو اس سچویشن میں بیماری بڑھنے والی ہے، تو اس سچویشن کے اندر تو ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. اگر بیماری بڑھنے والی ہے تو حرام ہے، منع ہے. اس کے بارے میں ہم نے شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ دیکھا تھا، انہوں نے ساری کنڈیشنز بتائی تھی. رمضان ورک شاپ میں ہم نے یہ چیز ڈیٹیل دیکھی تھی. تو ایک سچویشن یہ ہے کہ بیماری بڑھنے والی، ایک ہے کہ بیماری تو بڑھنے والی نہیں ہے لیکن تکلیف ہونے والی ہے. تو اس سچویشن میں آپ ڈاکٹر اوپینین لیجئے، اور ڈاکٹر اوپینین لے کر کریے کہ اگر تکلیف ہے لیکن بیماری نہیں بڑھنے والی ہے تو پھر کیا؟ تو پھر اس سچویشن میں رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، شاید ایسا آپشن ہے. آپ ذرا اس کو چیک کر لیجئے ڈاکٹر سے پہلے. جی شکیبہ آپ نے پڑھ لیے 2-3 بڑے سوال جو تھے؟ اچھا چلیے ایک سوال مجھے سمجھ میں آ گیا. سوال یہ ہے کہ ابراہیم السلام کے دونوں بچے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو یہاں پہ جب مسجد حرام بنانے کی بات ہے تب تو صرف اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ اسحاق کہاں تھے؟ اسحاق وہاں تھے جیروسلم میں. ہاں اسحاق کہاں تھے؟ جیروسلم میں. ان کے بیٹے کون؟ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے کون سا بڑا کام کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا بنایا؟ بیت المقدس. ہاں بیت المقدس. اچھا ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر ابراہیم اسلام کا بنانے کا ذکر ہے، کعبہ ٹائپ کا. ایک بات آتی ہے، میں آپ کو بس پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں جی جینیسس میں بتاتا ہوں ایک منٹ. تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا چینج ہوئی ہے، تو وہاں پر ابراہیم اسحاق کی جگہ، اسماعیل کی جگہ اسحاق کی طرف وہ لوگوں نے بات کو لے گئے کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز. ہاں پرن مل گیا. جینیسس 21:21 ہے کہ ہی ڈویلٹ ان دا، نہیں یہ نہیں اس کی میں نے پڑھا تھا ایک کوٹیشن بائبل میں سے. جی اینی وے بائبل میں سے کئی چیزیں جو آپ کو ملے گی جو بائبل کے اندر یہ مکہ کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو، کیونکہ یہاں پہ جو آج یہ بات آئی نا کہ وہ جانتے ہیں حق کو، آج کے چینج فارم آف بائبل میں بھی وہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. زیادہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بائبل فرام کیس الکلبی، ایک عراقی اسکالرز ہے. انہوں نے جتنی بھی ان کی جو گریک جو بائبل ہے اس کو انہوں نے ترجمہ سب کیا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ فران جو مکہ کے اطراف کے جو ماؤنٹینز ہے اس کا بھی ذکر ہے، بکہ ایسا مکہ کے حساب سے بھی ذکر ہے، زمزم کا بھی اس میں ذکر ہے اس کے اندر جو ویری کلیئر ہے، جو کہ ابھی تک وہ نکلا نہیں ہے. Psalms chapter 84 verses 5 and 6. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose hearts are the ways of them, who passes through the valley of Bakkah, making it a well. The rain also fills the pools. ہاں اور اس کے اندر آگے جا کے verse number 10 میں پھر سے بکہ کا ذکر ہے، اور بکہ مکہ کا ایک دوسرا نام ہے، اور وہاں پہ ویل کی بات بھی ہے، اور جو ہم جانتے ہیں زمزم کی کا کنواں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں جو پریزنٹ ڈے بائبل میں بھی چینج فارم میں بھی آپ کو ملے گی.
اور اس بارے میں جیسے شکیل بھائی نے ایک بک ذکر کی, ایک عبدالحق ودیارتھی کی بک بھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورڈ اسکرپچرز, انہوں نے اس کے اندر بھی جو پرن از مکہ, پرن از مکہ, اس کے بارے میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ فارن جو شکیل بھائی نے بتایا یہ پرن جو ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا ہے. اور بائبل کے اندر he dwelt in the wilderness of Paran and his mother took him a wife out of the land of Egypt. تو یہ اسماعیل کے بارے میں وہ پرن کی ویلی میں رہتے تھے, یہ بات ذکر ہے. ہاں, اور اللہ نوز بیسٹ, تو یہ ساری چیزیں ہیں موجود, لیکن یہاں پہ ابراہیم السلام آئے تھے مکہ, اور یہاں پہ اسماعیل السلام کے ذکر ہے. اچھا زید ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں نا بتایا گیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ایور لاسٹنگ وکٹری ملے گی, یہی پیسج کے اندر ہے کہ ان کو جو ملے گی وہ تا قیامت تک رہے گی. تو وہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا اس میں. امیزنگ ہے. جو لمبا سوال تھا اس میں سے سوال یہ ہے کہ نبی, آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو زہر سے ڈیتھ ملی تھی, تو اس میں کیا صحیح ہے؟ آپ سوچو جو زہر دیا گیا تھا وہ کب, خیبر کے وقت پر, کون سے سال میں, 7 ہجری میں, ہاں, اور انتقال کب ہوا, 10 ہجری میں, 11 میں ایکچولی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی وقت تھا نا, اثر محسوس کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زہر کا اثر محسوس کر رہے تھے. وہ زہر کاز آف ڈیتھ نہیں بنا, اگر کاز آف ڈیتھ بنتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی مر گئے ہوتے, انتقال ہو گیا ہوتا. لیکن اثر محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اثر کی وجہ سے جو ان کو تکلیف بھی تھی اس وقت پر, اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شہادت کی موت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کی ڈیتھ جو ہے ایک نیچرل ڈیتھ تھی. ایک وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پورا اسلام کا میسج پورا ہوا, دین اسلام مکمل ہوا, کمپلیٹ ہوا. قرآن کی آخری آیت جو آخری نازل کرتا آیتوں میں سے ہے کہ دین مکمل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, وہ نازل ہو گیا. اس کے بعد جا کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیتھ آئی. وہ نہ اسیسنیشن میں مرے, نہ جنگ میں مرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کے بعد ایک موت آئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاسموں کا من الناس, اللہ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے, ویسے ہی ہوا. اگر جنگ میں موت ہو جاتی یا اسیسنیشن اٹیمپٹ میں کوئی مرڈر کر لیتا اور دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا, آدھا ادھورا دین آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو بہت ہی الگ بات ہو جاتی. لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا. یہ خود ایک بہت بڑا میریکل. ڈیتھ کی بات کرتے تو زید بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ بھی آیا ہے حدیثوں میں کہ جب مومن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ بہت روح ایک دم ایزیلی نکالی جاتی ہے, اور ایک کافر کی ہوتی ہے تو اسے کھینچتان کی, جیسے کہ وہ کانٹوں میں جگڑا ہوا کوٹون کا بال. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ روح نکلنے کی بات ہے. ہاں ہاں, وہ تو بات رسول کب کی اللہ ہے, ہاں این وقت روح نکلنے کے بعد, تو رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تو وہ تو بہت تکلیف میں تھے, تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تکلیف میں تھے تو یہ ایسا کیسا, ان کو تو بہت تکلیف ہوئی. جو مومن جی ہوتا ہے ان کی تو روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے. جی, تو وہ عین روح نکلنے کی وقت کی بات ہے. باقی اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی, اس سے کیا ہوتا ہے, ہمیں بتایا گیا کہ جب تکلیف پہ مومن صبر کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. ان عظم الجزائی ما عظم البلائی, بڑا بدلہ بڑی آزمائش کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا سب سے مشکل امتحان اللہ نے لیا نبیوں کا. ہاں, سب سے مشکل امتحان لیا اللہ کے رسول اللہ نے, تو نبیوں کا لیا, پھر ان جیسے لوگوں کا, تو ہمیں یہ بات ملتی ہے. پینڈنگ کوشچن بعوداتن فما فوقا, اس کے بارے میں چھوٹا ہے کہ بڑا ہے کہ سیم ہے کیا؟ مچھر. جی شکیل بھائی کل پہ رکھتے ہیں یہ سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہ جیسا کہ پینڈنگ میں سے بھی ہے وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے نبی بنے اور کتاب بھی آئی کیا ان لوگوں کے پاس؟ اینڈ اگر یہ جواب ہے, یہ بھی پینڈنگ رکھیے, یہ بھی پینڈنگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیپٹن محمد صاحب ہے جو آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ابھی مرنے کے بارے میں بات کی ہے, جی تو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا ذہن میں. جیسے کہ ہمارے قریبی ایک رشتہ دار ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ریلیجن میں نہیں تھے, اور کچھ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں اس طریقے کی چیزوں میں بھی وہ تھے, اور لیکن ابھی ان کا انتقال جو ہے وہ رمضان میں بھی پچھلے جمعہ کو ہی ہوا ہے, اور وہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد میں, حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکے بیماری کی وجہ سے.
تو ان کے جی بارے میں ہم کیا سمجھیں کہ ان کو اتنی، اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا مبارک دن اور جمعہ کی نماز کے بعد، تو ان کے بارے میں ہم کیا سوچیں کہ اللہ نے یہ مطلب مبارک موت عطا فرمائی ہے، یا اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس کے اندر ایک بات ہم لوگ یاد رکھیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اور جمعہ کے دن میں الگ الگ طرح کے لوگوں کی موت ہوتی ہے. ایسے کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں کی بھی موت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے. ہاں تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ چیز سیکنڈری ہے موت قبول. پہلی چیز عقیدہ دکھایا ہے. اگر صحیح عقیدے والا ہے تو بھی اس کے اندر ایمان میں، عمل میں افضل تھا کہ نہیں تھا، افضلیت ہے تھی نہیں تھی، تو یہ بات تبھی اس کے بعد دکھی گی. تو جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر مثال کچھ ہوتے ہیں سیکنڈری فیکٹرز ہوتے ہیں، کوئی چیز کے اندر سیکنڈری فیکٹرز ہوتے ہیں، پرائمری فیکٹر ہوتے ہیں. سب سے پرائمری فیکٹر کہ کوئی توحید کے ساتھ مرے، اتباع سنت کے ساتھ مرے، یہ ہوتی سب سے پرائمری چیز. اب پرائمری دیکھنے کے بعد سیکنڈری چیزیں دیکھی جائے گی. اب کوئی بولے پرائمری میں ہی فیل ہے، ہم صرف سیکنڈری دیکھ کر کے ججمنٹ کریں گے کہ یہ بہت فضیلت والی بات ہے، تو ہم رانگ چیک کر رہے ہیں، یعنی ہم غلط بات سمجھ رہے ہیں. اگر اس سے کوئی بولے گا ہاں یعنی شرک کرنے والے کو بھی فضیلت مل گئی کیونکہ جمعہ کے دن اور رمضان میں موت ہوئی، تو جمعہ کے دن اور رمضان میں کتنے سارے نان مسلمس کی بھی موت ہوتی ہے، تو فضیلت ملی کہ نہیں ملی؟ نہیں، پرائمری چیز مسنگ ہے اس کے اندر. تو پرائمری چیز پہلے دیکھی جائے گی، یعنی بنیادی چیز پہلے دیکھی جائے گی، پھر اس کی شک نکلتی ہے، اس کا برانچ نکلے گا. اگر پیڑ ہی غائب ہے تو برانچ سے کیا کریں گے؟ ہاں پیڑ تو پہلے ہونا چاہیے، اس کی جڑیں ہونی چاہیے، پھر ہی تو آگے دکھ رہا ہے. اچھا، اور اس بارے میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے اس موضوع پر، اور ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، جو فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ کوئی توحید کے ساتھ مر رہا ہے، کوئی اتباع سنت کے ساتھ مر رہا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. ہاں جی. باقی ایک اور بات میں کہوں گا، آپ اس کے اندر ان کا جو معاملہ ہے وہ اب انتقال ہو گیا نا، اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس. اللہ جانتا ہے کہ ان کو کیا معلوم تھا، کیا نہیں معلوم تھا، کیا سمجھ میں آیا تھا، کیا نہیں سمجھ میں آیا تھا. ان کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جہنمی ہے کیسے، وہ بات بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر رہا ہے نا، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اور جنازے کی نماز میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. ہاں تو یہ بس. جزاک اللہ خیر. چلیے تو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. شکیل بھائی ہاں آپ اپنا کوئز اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحانک جزاک اللہم اللہ و خیر. بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز. کافی کچھ سوال جواب یہاں پہ رہتے ہیں، اینڈ کافی موقع بھی نہیں ملتا کہ اتنے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے. آپ لوگ تو سمجھتے ہو، اینڈ ہم چاہ رہے کہ کہاں پہ جائے ہم اسپاٹ لائٹ فار ایوری ون. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے سوال رہ گئے ہوگے. جیسا کہ ایک بہن نے ڈائبٹک پیشنٹ کے بارے میں کہا نا، تو اس میں خوبصورت رمضان کے اس میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا. بہن جب خوبصورت رمضان کا ڈے 1 ڈے 2 دیکھ لے تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ جو بھائی بہن یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے کہ آپ زوم پہ آئیے. آج رمضان کوئز ڈے 6 کے آنسرز ڈسکس ہوگے انشاءاللہ آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں. جزاک اللہ خیر. گیو می سم 2 minutes. ان مین ٹائم مائک اوپن ہے، جو چاہے وہ بات کر سکتا ہے، کچھ بتانا چاہے اس کے بارے میں، ڈے 6 کے کوئز کے بارے میں تو بتائے انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکم سر. جی بہن. یہ آپ کل نہیں بھیجے اس کا ایگزام کا نہیں بھیجے بولے؟ جی ڈے 6 کا تو بھیج دیے نا.